إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام
سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر انتہائی معزز مکرم سامعین، انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ غلطیاں، خطائیں، سرزد ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، نسی آدم و نسی ذریہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بھول گئے، ان سے بھی نسیان ہو گیا، اور ان کی اولاد سے بھی غلطیاں اور بھول سرزد ہو جاتی ہے۔ گناہ، اس سے میرے اللہ کو نفرت ہے، اور انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی اپنی ذات پر نحوست چھا جاتی ہے، حتیٰ کہ اس زمین کے اوپر بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے نحوستیں چھا جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیوانوں، چرند اور پرند وہ بھی ایسے انسان کی موت پر خوش ہوتے ہیں جو انسان گناہ گار ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے برکتیں روک لیتے ہیں، آسمان سے بارشیں روک لیتے ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول روک لیتے ہیں، اور زمین کی پیداوار میرا اللہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے روک لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی میری امت کے لوگ زکوٰۃ روکنا شروع کر دیں گے تو اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے گا، اور فرمایا لولا البہائم، اگر آسمان زمین پہ چوپائے اور جانور نہ ہوں تو ان پہ میرا اللہ پانی کی ایک بوند بھی نہ برسائے۔ اس لیے، اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی ایک مقامات پہ انسان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا شکر گزار رہے گا، اگر تو نظام خالق، نظام رب کائنات کو نافذ کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، تو میں تیرے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول جاری و ساری رکھوں گا۔ اور خصوصاً وہ گناہ گار جو اپنے گناہ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا اور غلطی کرنے کے بعد پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو اپنے گناہ کے اوپر مصر ہے، اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اپنے گناہ کے لیے تعویلیں اور جواز تراش کر رہا ہے، اس کو اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، احساس نہیں، ایک وہ مجرم ہے۔ اور یہ وہ مجرم ہے جو اس زمین پر بھی بوجھ ہے، جو اس زمین پر بھی نحوست ہے، اور دیگر مخلوقات خدا پر بھی یہ نحوست ہے۔ اور دوسرا وہ گناہ گار ہے
جس سے گناہ سرزد ہوا لیکن پھر شرمندہ ہوا، پھر نادم ہوا کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ حضرات گرامی، یہ وہ گناہ گار ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے۔ یہ غلطی کرنے والا اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ کہ میرا بندہ غلطی کرنے کے بعد اس کو یہ احساس تو ہے کہ اگر میں نے معافی نہ مانگی تو میرا رب مجھے پکڑے گا۔ اپنے رب کا خوف اور ڈر تو ہے اس کے دل میں۔ یہ اپنے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے غلطیاں کر کے توبہ نہ کریں، غلطیاں نہ کریں، گناہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ زمین پہ ایسی مخلوق کو آباد کر دے جو غلطیاں کریں اور غلطی کرنے کے بعد اپنے رب سے توبہ کریں، رب معاف کرے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اور حضرات گرامی، انسان اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد جب شرمندہ ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اپنی غلطی پہ ہمیں شرمندگی اور ندامت اور احساس اپنی غلطی کا کرنا ہوگا، تبھی اصلاح ممکن ہے۔ اگر ہمیں اپنی غلطیوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر یاد رکھیں ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ علاج کریں پھر اس دل کا، اور اس کا علاج اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ اب دیکھیں غلطی کے بعد شرمندگی اور احساس کیسا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برائی ہو گئی ہے، پروردگار کے محبوب پیغمبر میری توبہ کے لیے کوئی راستہ نکالیں، میں یہ بوجھ لے کر اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر، جانتی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ پاکیزگی کیسے ہوگی؟ پتھر کھا کھا کے ہوگی۔ یہ کیسی ہوگی؟ اپنی جان دے کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ پہ اتار کر، تبھی میری پاکیزگی اور توبہ ممکن ہے۔ حمل ٹھہر چکا ہے، پیغمبر کریم نے چہرہ دائیں جانب موڑ لیا، وہ اس طرف آ گئی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ میرے پیغمبر نے پھر اپنے رخ انور کو موڑ لیا، یہ پھر سامنے، امام کائنات مجھے پاک کیجئے۔ محبوب کائنات نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ اس نے اپنے جرم کی، گناہ کی تفصیل بتائی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر، اس برائی اور غلطی کی وجہ سے بچہ وہ بھی میرے پیٹ کے اندر ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب ان بچوں کے لیے بھی رحمت ہے جو ابھی تک کائنات میں آئے نہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ امام کائنات نے فرمایا تجھے تو پتھر پڑے تیرا قصور ہے، لیکن اس کا تو کوئی قصور نہیں جو پیٹ میں آ چکا ہے۔ حضرات گرامی، آج حکام بالا کو، ہماری عدالتوں کو، ہماری انتظامیہ کو اس بات کی طرف بھی توجہ کرنا پڑے گی کہ یہ جو نو مولود بچے پیدا ہوتے ہی کبھی آپ کو روڑی سے مل رہے ہیں، کبھی کچرے کے ڈھیر سے مل رہے ہیں، کبھی کہیں سے مل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ اس بات کا بھی تھوڑا سا نوٹس ہونا چاہیے
اس پہ بھی غور و فکر ہونی چاہیے کہ مائیں اپنے بچے کیوں پھینک کے چلی جاتی ہیں. فرمایا اس کا کیا قصور ہے؟ جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اٹھا کر رسول اللہ کے پاس پھر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچہ میری گود میں ہے، میرے ہاتھوں میں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ابھی تو اس کی خوراک دودھ ہے، اگر اس کی ماں کو ہم رجم کر دیں تو بچہ اس کی زندگی کیسے ممکن ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جب تک یہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک میرے پاس نہ آنا. بہرحال اب اس کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ کب اللہ کے نبی مجھے اس جرم سے پاک کریں. بچے نے جو ہی کوئی تھوڑی بہت روٹی کا ٹکڑا کھانا شروع کیا، اس نے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا اور اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کے پاس لے آئی. فرمایا محبوب کائنات نظارہ کیجئے، دیکھیے اب تو یہ بچہ دودھ چھوڑ کر روٹی کھانا شروع کر چکا ہے. طاہرنی یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے بڑی شرمندہ ہوں، مجھے پاک کیجئے. پاک فرمائیے میرے محبوب مجھے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ کرام اسے لے جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دو اور اسے پتھر مار مار کے رجم کر کے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کرو. صحابہ کرام نے پتھر مارے، رجم کیا. اس کے خون کے چند چھینٹے میرے پیغمبر کے صحابی کے کپڑوں پر پڑ گئے. انہوں نے کہا دیکھو ایک گناہ گار عورت، اس کے گناہ گار خون کی وجہ سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. جب یہ اطلاع رسول پاک تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، تم نے اس عورت کے متعلق بات کی ہے جس نے اپنی طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. اس سے بڑی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ انجادت بنفسہا، کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے. انجادت بنفسہا، اپنی جان کی قربانی دے دی ہے. اس کو پتا تھا کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود شرمندہ ہو کر رسول پاک کے پاس آئی، اپنے جرم کا اقرار کیا اور جو سزا شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے اس پہ نافذ ہوئی. اور فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اس کی توبہ تو وہ توبہ ہے کہ اگر اس توبہ کو پورے مدینے کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے، مدینے کے گناہ گار ختم ہو جائیں گے، توبہ پھر بھی بچ جائے گی. اتنی عظیم توبہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا سٹیپ کہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ نہیں جانا، اصرار نہیں کرنا، جواز نہیں تراشنے، بلکہ شرمندہ ہونا ہے. پریشان ہونا ہے کہ میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا، اب کہیں اس کی آفت اور مصیبت میرے اوپر نہ آ پڑے. یہ ابھی 2-3 دن پہلے آپ کے ملک میں زلزلہ آیا. یہ زلزلے ایسے نہیں آ رہے، یہ ہمیں وارننگ ہے کہ یہ زمین جس کے اوپر تم اپنے رب کی بغاوت کرتے ہو، اس زمین پہ کنٹرول تمہارا نہیں، تمہارے رب کا ہے. وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں پوری زمین کو ہلا کر تمہیں تباہ و برباد کر دے. تم اس رب کی بغاوت بھی کرتے ہو، پھر سینہ تان کے اس کی زمین پہ چلتے بھی ہو. آگے پیچھے 2 نشانیاں میرے رب نے ہمیں دکھلائی ہیں. زلزلہ آیا اور اگلے دن چاند کو گرہن لگ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے اخبارات والے، ہمارے میڈیا والے دکھا رہے ہیں جی ماشاءاللہ سرخ چاند دیکھ لیں، نظارے، لوگ نظارے کر رہے ہیں، سرخ چاند کے نظارے ہو رہے ہیں. یہ انجوائمنٹ نہیں ہے.
اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ نشانی جو اللہ تعالی ہمیں ڈرانے کے لیے نشانی دکھاتا ہے ہم اسے انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں. پتہ ہے سورج اور چاند ان کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سورج بے نور ہو گیا. عرب میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ سورج اور چاند تب بے نور ہوتے ہیں جب کوئی عظیم شخصیت پیدا ہو یا فوت ہو جائے. اتفاق سے اسی دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم بھی فوت ہوئے اور سورج بھی بے نور ہو گیا. گدی چمکانی ہوتی تو اس سے بہترین موقع کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ انتظار میں بیٹھے تھے جی پارلیمنٹ والے یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ہم میدان میں آ گئے ہیں ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، تحفظ کے لیے. سارے آستانوں والے آ گئے، سارے جبوں والے آ گئے، سارے کبوں والے آ گئے، اور شہباز شریف کی ایک ملاقات سے ختم نبوت کو سارے خطرات ختم ہو گئے. ان کو سمجھیے کہ یہ مذہب کی آڑ میں کر کیا رہے ہیں. ختم نبوت کے لیے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ بھی حاضر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام ختم نبوت کا استعمال کر کے مطالبے ایم پی اے ایم این اے کی ٹکٹ کے کیوں؟ حضرات گرامی کب تک ان سادہ عوام کو چکروں اور جھانسوں میں رکھا جائے گا؟ کوئی کہیں میلہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے میں نے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا بدلہ لینا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں بات نہیں بنی چپ کر کے بیگ اٹھایا پھر واپس. تھوڑا سا شعور ہمیں لینا ہوگا کہ یہ مذہب کے نام پہ ہمیں کہیں اور تو نہیں لے کے جا رہے. کیجئے سیاست لیکن سیاستدان بن کے کیجئے. ختم نبوت اور ان معاملات کو خدا کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ قوم ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرے گی. نہیں کرے گی اعتماد. اپنے اعتماد کو خراب نہ کریں. میری تمام اکابرین سے یہ التماس ہے، درخواست ہے کہ یہ قوم جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ پہ اعتماد کرتی ہے، آپ کی بات پہ اعتماد کرتی ہے. جب آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، جب ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، جب حقوق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، جب رب کی توحید کی بات کرتے ہیں، جب ناموس صحابہ کی بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ختم نبوت کے نعرے لگا کر پھر ایک ٹکٹ پہ مسالت کر لیتے ہو اور وہی لوگ جن کو آپ کل ختم نبوت کے ڈاکو کہہ رہے ہوتے ہو انہی کے ساتھ آپ ہنس ہنس کے اور کھل کھلا کے گپیں لگا کے فوٹو سیشن کروا کے سارے معاملات اور سارے خطرات ختم کر دیتے ہو، قوم کا اعتبار اٹھ جائے گا. اس لیے یہ جو اعتماد ہے، یہ اعتبار ہے، اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھیں، خیال کریں. سیاست کرنی ہے کھل کے کریں، لیکن سیاستدان بن کے کریں. برائے مہربانی ممبر اور محراب کو اس سیاست کے گند میں نہ لپیٹیں اور نہ گندا کریں اس کو. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اگر اپنے آپ کو اپنی گدی کو منوانا ہوتا، میرے پیغمبر کا بیٹا بھی فوت ہو گیا اور سورج بھی بے نور ہو گیا. باتیں ہو رہی ہیں وہی جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار لگتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا بیٹا واقعی یہ عظیم لوگ ہیں. دیکھا نہیں سورج بے نور ہو گیا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میری امت کے لوگو سنو، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی. فرمایا لوگو یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں.
نہ یہ کسی کی موت پہ بے نور ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی پہ بے نور ہوتے ہیں۔ یہ جب بھی بے نور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے نور ہوتے ہیں۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ انہیں بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سن لو پاکستانی قوم، اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو گرین لگا کر بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ چاند جو تمہاری دسترس سے دور ہے، وہ سورج جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، وہ چاند جو کسی مخلوق اور انسان کی دسترس اور پہنچ سے بھی دور ہے، جو اس چاند اور سورج کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے تو اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتا۔ جو اس کو پکڑ سکتا ہے وہ تجھے بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالی ہمیں ڈراتا ہے، یہ کبھی زلزلے کی صورت اور کبھی سورج اور چاند کو بے نور کر کے، اور ہم اللہ اکبر، علاج کیا ہے اس قوم کا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تصویریں، جی نظارہ ہو رہا ہے، چاند سرخ ہو گیا، اس وقت نظارے نہیں لینے، کیا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جب یہ بے نور ہو جائے تو پھر تصدقو، صدقہ خیرات کرو، وصلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ تو حضرات گرامی، عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی 2-3 دن کے اندر اندر میرے مالک نے ہمیں 2 نشانیاں دکھائی ہیں۔ زمین پہ زلزلہ بھی آیا، چاند بے نور بھی ہوا، اور رب نے ہمیں وارننگ دی ہے، رب نے ہمیں سمجھایا ہے کہ او کائنات کے لوگوں، یہ اس رب کی رحمت ہے، یہ اس رب کی کرم نوازی ہے، یہ اسی مالک کا حوصلہ ہے کہ اس نے 4 اور 5 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کرنے والوں کو بھی زمین پہ برداشت کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا حوصلہ ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک اسلامی ملک میں روزانہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے، درندگی کی جائے، پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ سورج چاند بے نور نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے، وارننگ ہے۔ آ جائیں مالک کی طرف، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، میں نے اپنے مالک کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے کئی اعمال رکھے ہیں جو اعمال انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو اعمال انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ جن کی بنا پر میرا مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پہلا عمل وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایک شخص ایمان لے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان کی بنا پہ میرا اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ فرمایا لوگوں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میرا رب فرماتا ہے کہ میں ان کی تمام غلطیوں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور بہترین بدلہ بھی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اے محبوب کائنات مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت فرمائیے۔
پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا کہ بیعت کرو، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا اشتری تو، اللہ کے نبی بیعت تو کرتا ہوں، مسلمان تو ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط لگاتا ہوں۔ تشتری تو ماذا، میرے پیغمبر نے فرمایا بھئی کیا شرط لگاتے ہو، کیا شرط ہے تمہاری؟ فرمایا میری شرط یہ ہے، غور کرنا، شرط، سبحان اللہ، واہ صحابہ کرام تمہارا ایمان، معیار دیکھیں، معیار دیکھیں، ہماری بھی شرائط ہوتی ہیں، صحابہ کی شرطیں دیکھیں، اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے، جی کیا شرط ہے؟ فرمایا میں اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں کہ میری زندگی کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں، وہ سارے معاف ہو جائیں، میں تب مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانثار یاد رکھ، یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پہلا عمل۔ دوسرا فرمایا جب کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کرتا ہے، دار کفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جو حج کرتا ہے اللہ حاجی کے بھی سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان، اور دوسرے نمبر پر توبہ، توبہ بھی انسان کے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا وہ شخص جو توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان پہ قائم رہتا ہے، کاربند رہتا ہے، وعمل صالحا، اور پھر توبہ کے بعد نیک عمل کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے بھی آج صبح توبہ کیے شام کو پھر توڑ دی، شام کو پھر گناہ کے اڈے پہ، پھر بغاوت کے اڈے پہ، نہیں، توبہ کرے، سچے من سے کرے، سچے دل سے کرے، اور جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہ کی طرف دیکھے بھی نہیں، یہ توبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایسی توبہ کرے گا، ایسی توبہ کہ جس گناہ سے توبہ کی دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ اور تہیہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا، غور کرنا، توجہ، میرے رب کی رحمت دیکھیے، میں اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دوں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کس کے گناہوں کو؟ جو عزم مصمم کرتا ہے کہ اللہ تیرے سامنے توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد میں اس جرم اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ احباب گرامی، تیسرا عمل اچھی طرح وضو کرنا۔ جب آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو بہترین طریقے سے سنت رسول کے مطابق اچھی طرح وضو فرمائیے۔ جب آپ اچھی طرح وضو کریں گے، اس عمل کو ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ عمل کتنا عظیم ہے، غور کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس بندے نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ اچھے طریقے سے وضو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وضو بھی کر رہا ہے، ساتھ والے کو جگتے بھی لگا رہا ہے، یہ اچھے طریقے سے وضو نہیں ہے۔ وضو بھی کر رہے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں ابھی میری اپوزیشن آئی ہے کہ نہیں۔ ہر مسجد میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے، بھی وہ ہر بندے کی الگ الگ، ہر بندے نے نا اپنی اپنی ایک اپوزیشن بنائی ہوتی ہے، بھی میں نے اس سے لڑنا ہے، میں نے اس سے لڑنا ہے، میں نے اس سے جھگڑنا ہے، میں نے اس کا جو ہے نا حساب کتاب لگانا ہے۔ تو یہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بھی وضو آیا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آئے تو آتے نماز دا سواد ہی کوئی نہیں، نماز کا مزہ ہی تب آتا ہے جب دوسرا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مسجد میں شور و غل برپا ہوگا، لوگ مسجد میں لڑیں گے،
تو خدا کے لیے قیامت کی نشانیاں نہ بنے ہمیں نہیں بننا چاہیے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجدوں میں شور اور غل برپا ہوگا۔ اس لیے احباب گرامی، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں صف ملانے کا مقصد کیا ہے؟ پاؤں سے پاؤں ملانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ جس طرح ہمارا پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہے، مالک تو ہمارے دلوں کو بھی ملا دے، دلوں کو بھی جوڑ دے، دلوں میں محبتیں اور پیار پیدا فرما دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے مسجد میں صف بندی کا اور صف ملانے کا۔ دیکھیں، غور کیجئے، کوئی بھی عبادت، آپ شریعت کا مطالعہ کیجئے، کوئی بھی عبادت جب آپ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے یا چھپا کے کرتے ہیں تو اس کا؟ بولو تو صحیح، چھپا کے، پوشیدہ۔ اس لیے رات کی نماز، نفلی نماز میرے پیغمبر نے گھر میں پسند فرمائی ہے، نوافل کو گھر میں پسند کیا۔ تہجد کی نماز اگر آپ چھپ کے گھر میں پڑھتے ہیں، شریعت مطہرہ کو، میرے اللہ کو یہ پسند ہے، میرے پیغمبر کو یہ پسند ہے، لیکن فرائض بھی تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت آپ کو مسجد میں کیوں لے کے آئی ہے؟ یہاں جماعت میں کیوں کھڑا کیا ہے؟ اس لیے کھڑا کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں ہی مگن نہ ہو، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہو، بیماری تکلیف کا احساس ہو، ایک دوسرے سے پیار اور محبت قائم ہو۔ تو احباب گرامی، من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضو، اور اچھا وضو کیا۔ دوران وضو یہ بازاری گفتگو، بات چیت، ایک دوسرے کو چھیڑنا، تنگ کرنا، گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں مسجد وضو ویسے بھی ایک انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ فاحسن الوضو، اچھا وضو کیا۔ خرجت خطایاہ من جسدہ، میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے وضو کی بنا پہ، غور کرنا، صرف وضو کی بنا پہ، اس کے وضو کی بنا پہ اللہ اس کے جسم کی تمام غلطیاں اور گناہ اس کے جسم سے نکال دیتا ہے۔ جب یہ کلی کرتا ہے زبان کے گناہ گئے، جب اس نے منہ دھویا چہرے کے گناہ گئے، جب اس نے ہاتھ دھوئے، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ گناہ جو ہاتھوں کے ذریعے کیے تھے وہ وضو کے ذریعے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں سے وہ جرم اور گناہ اس بندے کے جھڑ جاتے ہیں جو ہاتھوں کے ذریعے کیے۔ اور جب اس نے پاؤں دھوئے تو وہ گناہ اور جرم جن کی طرف یہ ان پاؤں کے ذریعے، قدموں کے ذریعے چل کے گیا تھا، میرا مالک ان گناہوں کو اس بندے سے جھاڑ دیتا ہے اس وضو کے ذریعے۔ وضو یہ تیسرا عمل ہے جس کی بنا پہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ احباب گرامی، اور چوتھا عمل مسجد کی طرف جانا، مسجد کی طرف چلنا، مسجد کی طرف سفر کرنا، یہ کتنا پیارا عمل ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا۔ دیکھیں، وضو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس ثواب کا حقدار، اس انعام کا حقدار، اس اعزاز کا حقدار وہ ہے جو گھر سے وضو کر کے آئے گا۔ من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اور ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے فرائض میں سے جو اللہ نے اس پہ نماز فرض کی ہے، اس فرض نماز کو مسجد میں پڑھ کے آئے۔ جو بندہ اس نظریے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کا گناہ گرا دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے، میرا اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ پہلے قدم پہ گناہ معاف ہے، اور دوسرے قدم پہ میرا اللہ اس کے درجے کو بلند کر رہا ہے۔ یہ کون ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں؟ احباب گرامی، پانچواں عمل، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی، جب اذان ہو تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ مثل ما یقول المؤذن، اذان کا جواب دینا ہے، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہم نے کہنا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔
تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، باقی درود ابراہیمی وہ دعائیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن اس دعا کا جو ثواب ہے وہ میں آپ کو عرض کروں. جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ صرف 3 کلمے ہیں، 3 جملے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان 3 جملوں کی بنا پہ اللہ اپنے اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. احباب گرامی، اور چھٹا عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، من قال سبحان اللہ وبحمدہ. یہ تو آسان سا جملہ ہے، آسان سا کلمہ ہے جو ہر بندے کی زبان پہ سجا ہوتا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا من قال، جس شخص نے کہا کیا؟ سبحان اللہ، بولو، وبحمدہ. یاد کر لیں، یاد ہوگی بہت سے ساتھیوں کو، جن کو نہیں ہے دوہرا لیں انشاءاللہ، یہ یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، معمولی سا جملہ ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ یہ ذکر اپنی زبان سے کر لیتا ہے، اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، میرا اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. سمندر کی جھاگ، دریا کی نہر کی نہیں، سمندر کی جھاگ، کتنا بڑا لامحدود سمندر ہے، اس کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، 100 مرتبہ یہ کلمہ کہنے سے میرا اللہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اور اس پہ کوئی میرے خیال میں 3 سے 4 منٹ آپ کے لگیں گے، اور آپ اس تسبیح سے فارغ. اور آج کی اس نشست کا، اس خطبہ کا آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں. لہذا میری امت کے لوگوں تم بھی آمین کہا کرو. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. احباب گرامی، یہ 7 عمل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انسان خطا کار ہے، انسان مجرم ہے، انسان گناہ گار ہے، اور یہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ الارم میرا پروردگار، یہ ہمیں میرا اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے رب سے صلح کر لو. اور یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے رب ذوالجلال کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.